الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان أو تملان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبأي نفسه فمعاتقها أو مؤبقها رواه مسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم ایک ایسے انعام کے بارے میں ذکر کریں گے جس کے تعلق سے مختصر سا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ چیز عطا کی گئی اس کو سب کچھ عطا کیا گیا۔ مختصر سا حدیث کا جو مفہوم ہے، مطلب اس سے بہتر کوئی چیز کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی، اور واقعی میں یہ جو چیز ہے یہ بہتری ہی بہتری لے کر آتی ہے، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، اس میں انسان کا کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، اس کے بدلے اجر ہی اجر ہے۔ یعنی ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی صبر کی۔ صبر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک ایسا تحفہ، ایک ایسا انعام ہے، جس شخص کو یہ مل جائے، یہ صفت جس شخص میں آ جائے تو وہ کامیاب ہو گیا، سب سے بہترین چیز اس کو دی گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں، مطلب اس سے بیسٹ کوئی بھی چیز نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر کا حکم قرآن میں، حدیث میں کس طرح آیا ہے، صبر کو ہم کیسے سمجھیں گے، یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ جو صبر ہم سمجھ رہے ہیں وہ صبر ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پر ہم صبر کو سمجھنا چاہیے وہاں نہیں سمجھ رہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 200 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے جمے رہو اور محاذ جنگ پر مورچے سنبھالے رہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ آیت اس طرح سے، میں نے اس کا ایک اوپر کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا، آیت اس طرح سے تھی جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہاں پر صبر کی تلقین دی جا رہی تھی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک جنگ کا ہے، سامنے دشمن ہے جو بڑی تعداد میں ہے، مسلمان مختصر سے تھوڑے سے ہیں، لیکن یہاں پر بھی صبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ہم عام طور پر صبر کا استعمال کہاں پر کرتے ہیں؟ جہاں آپ کو لڑائی نہیں کرنا ہے، عام طور پر لڑائی جھگڑا ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ صبر کر لو، ٹھیک ہے، رک جاؤ، ہے نا، تھوڑا اطمینان رکھو۔ لیکن یہاں پر صبر کا لفظ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے؟ جنگ کے میدان میں۔ تو یہاں پر صبر کے تعلق سے کیا کہا گیا؟ یہاں صبر کے تعلق سے جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایک انسان بھروسہ کرے، توکل کرے، اللہ پر یقین رکھے اور
اپنا جو ٹارگیٹ ہے، یعنی وہ جو صحابہ کا اس وقت کا ٹارگیٹ تھا، اس لڑائی کو ان کو لڑنا تھا اور اس کو جیتنا تھا، یعنی مظلوموں کی مدد کرنا تھا اور اسلام کا غلبہ، اسلام کو پھیلانے کے لیے. تو وہاں پر ثابت قدم رہنا اس کو بھی صبر کہا گیا ہے. یعنی اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی قسم کا کام ہو، جیسے اگر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں آپ، اسلام کی دعوت کا، یا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، یا اپنے گھر والوں کو حلال رزق کمانے کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہوں، یا ہم کہیں گے ایک ایسا کوئی علم حاصل آپ کر رہے ہیں جس سے آپ اسلام کو یا انسانیت کو یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، تو یہاں تمام چیزوں میں آپ دیکھیں گے یہ لفظ یہاں پر جو ہے ثابت آتا ہے کہ انسان صبر کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے، اللہ پر یقین رکھے. مطلب یہاں پر کنسسٹنسی کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے. قرآن مجید کی آیتیں بڑی بہترین ہوتی ہیں. اس کا شان نزول تو ہوتا ہی ہے، جس موقع پر، جس سچویشن میں وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، صحابہ جب کسی مسئلے میں ہوتے، پریشان ہوتے، یا کوئی مسائل یا کچھ پرابلمز کو ان کو فیس کرنا پڑتا، اس کا حل، اس کا سلیوشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے پہنچاتا. تو اس وقت کے لیے تو اس میں حل ہو جاتا، لیکن ہم جانتے ہیں قرآن قیامت تک کے آنے والے تمام مسائل کا حل ہے. تو ہمیں اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کی تفسیر پڑھنا پڑے گی کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، یہ ہمارے پرابلم کا کیا سلوشن دیتا ہے قرآن، اس کو ہمیں پڑھنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہترین اشارہ دیا ہے، صبر. کہا کہ کوئی کام میں آپ لگے ہو، مثال جیسے یہاں جنگ کے بارے میں کہا جا رہا تھا، کہا کہ جب بھی آپ کوئی کام میں لگے ہو اور مشکلات زیادہ ہو، ہے نا، وسائل کم ہو، تو کہا کہ آپ صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیے. مطلب ہار اور جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا اشارہ دیا؟ آپ لوگوں کا کام ہے کوشش کرنا، صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا اپنے ایم میں، اپنے مقصد میں، اور انتظار کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں صحابہ نے جو صبر کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ یہ نہیں کیا کہ بیٹھ گئے، صبر یہ تھا کہ جتنی کوششیں ہو سکتی تھی کوششیں کی، اور اس کے بعد کیا کیا؟ صبر کیا، اللہ پر بھروسہ کیا کہ اب فتح جو ہے، کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرشتے بھیجے اس جنگ میں، مسلمانوں کی مدد کی، اور 300 کا لشکر 1000 کے اوپر بھاری پڑ گیا. یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، سیرت میں دیکھا ہے نا، آپ نے اس کو آپ نے سنا بھی ہے. تو یہ جنگ بدر کا واقعہ آپ سب سنتے ہیں. تو دیکھیے صبر یہ ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ آپ جمے رہے اللہ پر توکل کر کے. قرآن میں جو دوسری آیت ہے یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 100 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. مطلب ٹیسٹ کمپلسری ہے، نو ون از ایکسیپشنل. سب سے پیارے نبی جو ہوتے ہیں، میسنجرز، اللہ کے سب سے پیارے بندے ہوتے ہیں، ہے نا، لیکن اللہ ان کو بھی آزماتا ہے اور ان کو زیادہ آزماتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کی زیادہ آزمائش ہو رہی ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. جس کا ٹیسٹ زیادہ ہو رہا ہے مطلب اس میں کوالٹی ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے زیادہ. ہوتا ہے نا، ایک لڑکا ایک لڑکی کوئی ہے، وہ اگر ایک اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ان کی کوالٹی ابھارنے کے لیے ان کا جو ٹیچر ہے ان کو اور ٹیسٹ دیتا ہے. وہ ایک پیپر کمپلیٹ کر لیتے تو ان کو اور دوسرا دیا جاتا ہے. ہوتا ہے نا، کبھی بچے بولتے ہیں ارے وہ تو ایک بھی نہیں کر رہا، اس کو نہیں دے رہے، ہم کو 2 2 3 3 پیپر دیتے جا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ اتنا لائق ہے، آپ اتنا کیلیبر ہے، آپ اتنا کر سکتے ہیں، اس لیے ٹیچر آپ کو اور پریکٹس کے لیے دے رہا ہے تاکہ آپ اور پرفیکٹ بنتے جائیں. تو ڈیفینیٹلی جس کے حصے میں زیادہ قربانیاں آتی ہے، جس کے حصے میں زیادہ امتحان اور ٹیسٹ آتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اتنا اس کے کیپیبل ہے، اتنا اس کے لیے وہ اس میں ایبیلٹی ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کے اندر آخری کا رکوع ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا
الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر، کسی سول پر، کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کو آزمایا ہے، مطلب وہ اس کے ایبل ہے، اس میں اتنی کیپیبلٹی ہے، اس لیے اس کو اتنا ٹیسٹ آزمایا جا رہا ہے۔ کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں آزماتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی مصیبت، پرابلم، مسائل، پریشانی آتی ہے، مطلب آپ اللہ کے نزدیک اتنے زیادہ ایبل ہے، اس لیے آپ کو دیا ہے، آپ میں اتنی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو سب سے پہلے کیا کہا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف میں مبتلا کر کے۔ خوف میں مبتلا مطلب ڈر، اور ڈر انسان کو کس کا ہوتا ہے؟ دشمن کا، ہے نا، حکومت کا، ظالم بادشاہ کا۔ تو کسی قوم پر ظالم بادشاہ آ جاتا ہے تو اس کی دو ریزن ہوتے ہیں حدیثوں میں جو ہم کو ملتے ہیں۔ ایک تو ٹیسٹ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، دوسرا عذاب بھی ہو سکتا ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ جو قوم نافرمانی پہ اتر آتی ہے اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو ملوث، ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہے۔ بات چل رہی ہے ہماری صبر کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر اور خوف سے۔ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں، تو یہ جو چڑھاؤ آ رہے ہیں مطلب مشکلات جو آ رہی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بھوک سے اور مال، اور آگے فرمایا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے۔ اور کون سی چیزوں سے آزمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ پہلے کہا ڈر، بھوک، کھانے پینے کی کمی، ٹھیک ہے، مال، ارننگز، پیسہ کم زیادہ، ٹھیک ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ جان، مطلب جان کا ڈر انسان کو جو ہوتا ہے نا، کچھ ایسے ماحول میں کچھ لوگ رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں، کب ان پر کیا حملہ ہو جائے گا، کب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا۔ ہم تو الحمدللہ ایک اچھے ماحول میں ابھی جی رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہ پریشان رہتے ہیں کہ کون سا بم، کون سا راکٹ کہاں سے آ کر گرے گا اور ان کی جان چلی جائیں گی، ان کے بچوں کی جان چلی جائیں گی۔ ہمیشہ اس ڈر اور خوف میں وہ جیتے ہیں۔ تو کہا جانوں سے، پھلوں کی کمی سے، ہو سکتا ہے رزق کسی کو تو مل رہا ہے لیکن کھانے پینے کا اتنا اس کا زندگی گزارنے کا سامان مل رہا ہے، لیکن وہ چیزیں اس کو نہیں مل پا رہی ہے جو انسان خواہشات کرتا ہے، اچھے اچھے پھل، اچھے فروٹس وغیرہ۔ ہو سکتا ہے کسی علاقے میں یہ چیزیں نہ ملے، صرف اتنا ہی اس کو مل جائے کہ جس سے وہ زندگی گزار سکے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے حالات درست نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں سے آزماتا ہے۔ تو ان سب کی کمی سے پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ٹیسٹ تو سب کسی نہ کسی کے ساتھ رہیں گے، کوئی نہ کوئی ان ٹیسٹ سے جوجھ رہا ہوگا، لیکن جو اس پہ کھرا اترے گا، جو اس پر صبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ مطلب ان حالات میں، ان حالات کو جو فیس کرتے ہوئے اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارتے رہے گا، اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہے گا، ان سب چیزوں کی کمی ہونے کے بعد بھی، ان سب مسائل میں گزرنے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، ان کو خوشخبری دے دو، ان کو گڈ نیوز دے دو، کیونکہ یہ میری خاطر یہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہیں۔ تو کیا کیا چیزیں بتائیں یہاں پر آپ لوگوں کو یاد ہے؟ پہلی چیز کیا بتائی؟ ڈر اور خوف، دوسرا بھوک سے، ہے نا، تیسرا یس مال سے، مال کی کمی، چوتھا جان کا ڈر، ٹھیک ہے، پھر پھلوں کی کمی، 5 چیزیں بتائی نا یہاں پر، اور یہ دیکھیے سب ہماری زندگی سے جڑے ہوئے، اور انسان اسی کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں انسان اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان تمام چیزوں میں ثابت قدم رہے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، جنت، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ کتنا بہترین بدلہ ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا البتہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا
بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 43 کیا کہا؟ وَلَمْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کیا فرمایا؟ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ صبر کے کاموں میں سے ہے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو جو شخص کسی کو معاف کر دے، اور معاف کرنا آسان بات نہیں ہے، کسی نے آپ کا نقصان کیا، آپ کو دھوکہ دیا، آپ کی کوئی چیز لے لی ہے نا، آپ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے اور وہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے، آپ اس کا فائدہ کرنے کا سوچ رہے اور وہ آپ کے نقصان کا سوچ رہا ہے، یہ ایسی سچویشن کو ذرا آپ دھیان رکھیے۔ دیکھیے، میں اگر کسی کا، کوئی آدمی میرے ساتھ برا سوچتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ برا ہی سوچ رہا ہوں، اس میں کوئی کمال ہے کیا؟ کوئی بھی کمال نہیں ہے نا۔ کوئی آپ کے تعلق سے برا سوچ رہا ہے اور آپ اس کے تعلق سے اچھا سوچ رہے ہیں، یہ کمال ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی نہ کبھی اس کے دل میں ریئلائزیشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات کو ڈالتا ہے اگر اس کے اندر ایمان رہا تو، ورنہ سختی میں تو لوگ اور سخت ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صبر کا معاملہ میں نے دیکھا، یہ واقعی میں اللہ پر بھروسہ رکھنے سے اس کا تعلق ہے، ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ مطلب بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ یہ صبر نہیں کر پاتے۔ صبر بولنا آسان ہے، عمل کرنا بہت ٹف کام ہے، کیونکہ خواہشات سے لڑنا ہے، اپنے انا سے لڑنا ہے نا، پھر مال کی محبت دل میں سے نکالنا ہے۔ کسی نے آپ کی کوئی چیز ہڑپ کر لی، آپ نے اس کو سمجھایا، آپ نے اپنے حق کے لیے کوشش بھی کی، لیکن معاملہ لڑائی جھگڑے پر آ گیا، جیسے ایک حدیث سے آگے آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں، 100% شور جنت میں جائے گا وہ آدمی، اور اس کی گارنٹی کون لے رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، شیورٹی، جو شخص لڑائی جھگڑا نہ بڑھے، اس وجہ سے اپنا حق بھی چھوڑ دے۔ کوئی ایک چیز ہے، زمین ہے، کوئی چیز ہے، اس پر لڑائی چل رہی ہے، کوئی بھی ایک معاملہ ہے، آپ ٹروت ہے، آپ حق پر ہے، سامنے والا اس کی وہ چیز نہیں ہے، لیکن آپ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ خون خرابہ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو کہا کہ 100% شیورٹی ایسے شخص کے لیے کہ جنت میں اس کے لیے ایک مکان ہے۔ کتنی بڑی بات! دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے، وہ آدمی جس نے ناحق کوئی چیز کو لے لیا، اس نے تو اپنا نقصان کر لیا، آخرت خراب کر لی۔ تو جانتے بوجھتے رک جانا، صبر کرنا، یہ بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو کہا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، مطلب صبر کرنا کمزور لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، صبر کرنا بڑے دل والوں کی بات ہے، صبر کرنا طاقتور لوگوں کی بات ہے، صبر کرنا ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ سمجھ میں آپ کو؟ تو اگر آپ صبر کرتے تو آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت طاقت دی ہے، تبھی آپ جو ہے وہاں پر صبر کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے چلتے ہیں ہم، قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین۔ ٹھیک ہے، صبر کا بیان تو ہو گیا، اب صبر کرنا کیسے ہے؟ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو پھر سے ایک بار بتا دوں، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا۔ صبر کا مطلب یہ ہے آپ جو کوششیں کر رہے ہیں کرتے رہیے اچھے انداز میں، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیجیے۔ جیسا ہوتا ہے کبھی کبھار، کیا ہوتا ہے کہ انسان بیان سنتا ہے، سننے کے بعد اس پر اثر ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا، اس کے دل پر اثر کر جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اب بولتا ہے یہاں سے اب میری زندگی بہت اچھی رہیں گی، بہترین، قرآن سنت کے مطابق، اب اپنے کو غلط کام نہیں کرنے کا، جوش آ جاتا ہے، جذبہ آ جاتا ہے۔ لیکن اب جب آپ نیکسٹ ڈے شروعات کرتے ہیں مارننگ سے،
رات میں طے کر کے آپ سوئے ہیں، تو اب یہاں سے آپ کا صبر شروع ہو گیا، کیونکہ آپ جن چیزوں میں برائی میں پہلے سے ملوث تھے، آپ گانے سنتے تھے، اب آپ نے طے کر لیا گانے نہیں سننا ہے، لیکن اب اتنے میں آپ موبائل اٹھاتے اور ایک ایسا گانا آ جاتا ہے جو آپ کے دل کو اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یہاں اب صبر ہے کہ آپ کو بند کرنا ہے اس کو، آپ نے کنٹرول کر لیا۔ آپ کی فرینڈ آپ کو سینڈ کرتا ہے کوئی، ارے یہ دیکھ کتنا اچھا آیا یہ سانگ، ویڈیو، مووی، تو اس سے لڑنا مطلب اس سے لڑنا نہیں، جا کر مطلب اس خواہش سے لڑنا، سمجھا آپ کو کہ نہیں مجھے نہیں دیکھنا ہے، مجھے نہیں سننا ہے، میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، تو یہ بھی صبر ہے، ٹھیک ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے اور آپ وہاں رکے ہوئے اور بول رہے ہیں میں صبر کر رہا ہوں، اس کو صبر نہیں بولتے ہیں۔ ایک دبلا پتلا انسان ہے، کمزور ہے، اس کو ایک پہلوان آ کر مار کے چلے جاتا ہے، تو وہ دبلا پتلا بول نہیں سکتا بیٹے میں صبر کر رہا ہوں، میں ہنسے گا نا کوئی بھی صبر کر رہا بولے تو، ہاں وہ پہلوان کو آ کر وہ دبلا پتلا مار کر چل جائے، لیکن یہ وہ جواب میں کارروائی نہ کرے کہ لڑائی جھگڑا نہ بڑھے، اس لیے وہ پہلوان بولتا ہے کہ اللہ کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ صبر ہے، کیونکہ طاقت تھی، بدلہ لے سکتا تھا لیکن نہیں لیا، یہ اصلی صبر ہے۔ جو آپ نہیں کر سکتے آپ بولیں گے میں صبر کر رہا ہوں اس پر، تو یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں وہ چیز، تو آپ کہاں سے صبر کریں گے؟ ہاں کچھ کیسز میں ہو بھی سکتا ہے کہ واقعی میں اس کے دل سے نیت ہے کہ اگر اس کو ایسی چیز مل بھی جائے تو وہ نہیں کرے گا گناہ کا کام، تو یہ صبر ہے، سمجھا آپ کو؟ تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ ناچ گانے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، آپ کے اندر اختیار ہے، آپ غیبت چغلی کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، طاقت دیا ہے، اس کے بل بوتے پر آپ لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی بولتے کہ جانے دو اپنا بھائی ہے، کیوں اس کو تکلیف دینے کا؟ یہ صبر ہے، اور اس صبر کا بدلہ جنت ہے، سمجھا آپ کو؟ یہ ہے اصلی صبر، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے صبر کے تعلق سے؟ کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی، اللہ کی مدد کن لوگوں کے لیے آتی ہے؟ جو نماز پڑھتے اور صبر کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 31، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اور وہ آیات جن میں صبر کے تعلق سے اور بھی فضیلت بیان کی گئی ہے یہاں پر موجود ہے، لیکن وقت کی کمی ہے، ہم انشاءاللہ اتنے ہی آیت دیکھ کر آگے ہم حدیثوں کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیا اس زمانے میں بھی صحابہ کا، وہاں پر چھٹ گئے صحابہ کون تھے، منافقین کون تھے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلنے، لڑنے اور جہاد کا معاملہ آتا، منافقین پیچھے ہٹ جاتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ٹیسٹ کرتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں۔ ویسے آج کے دور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزما رہا ہے آپ کو، کون واقعی میں صبر کرنے والا ہے، کون واقعی میں اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہے۔ تو ٹیسٹ جو آتے ہیں اس کا ایک ریزن یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزمائش کرتا ہے کہ یہ نیک بندے ہیں اور یہ نافرمان بندے۔ تو آپ کے لائف میں جتنے بھی ٹیسٹ آتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے، چاہے آپ کی زندگی میں کوئی گناہ کا کام آ رہا ہے، کوئی آپ کو گناہ کی طرف انوائٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو اسکول، کالج، مدرسہ، ٹیوشن، مارکیٹ، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، اور مارکیٹ یاد رکھیے آج کا دور ایک دم بدل گیا ہے، صرف باہر چوک میں جا کر، سڑک پر، روڈ پر جانا یہ مارکیٹ نہیں ہے، جو اپنا مارکیٹ بازار ہوتا ہے۔ آج کل موبائل بھی ایک مارکیٹ ہے، سوشل میڈیا بھی ایک بازار ہے، جہاں پر ورچولی کئی لوگ آ کر ملتے ہیں۔ تو یہ تمام جگہوں پر آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کمال ہے، اور یہ آزمائشیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ٹیسٹ کرتا ہے کہ کون سے میرے نیک بندے ہیں جو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔
برائی تو ہے سامنے، لیکن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ٹیسٹنگ، اور یہ آزمائش چلتی رہیں گی اپنی، کب تک؟ یہاں تک کہ ہم کو موت نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آزمائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، طویل ہے، مختصر سا میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، خطبے میں نے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، پاک اور صاف رہنا انسان کا، باطنی بھی، اپنے دل اور خیالات کو بھی پاک رکھنا، بری چیزیں نہیں سوچنا، اور کپڑے بھی پاک صاف رکھنا، ٹھیک ہے، طہارت سے رہنا، مطلب یہ آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، میزان جو ترازو ہے جس میں نیکیاں تولی جائیں گی، جیسے کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے تو اس کی نیکیاں میزان میں بھر دی جاتی ہیں، مطلب بہت زیادہ وزنی ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ آسمان اور زمین کتنا بڑا ہے، اب تک اینڈ پتہ نہیں لگا سکے ہم، سب نیکیوں سے بھر جاتا ہے ایک بندہ جب خلوص سے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اور نماز روشنی ہے، مطلب جو شخص نماز پڑھے گا وہ اس کے لیے روشنی ہے۔ اس کی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، جو لوگ عبادت کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن ان کو روشنی دی جائیں گی۔ پل صراط ایک تیز اور ایک بہت ہی خطرناک ایک راستہ، ایک پل ہے جس پہ سے گزر کر ہم جنت کی طرف جانے والے ہیں، پتہ ہے آپ سب کو، اور اس کے نیچے جہنم ہے۔ تو جن کے پاس روشنی ہوں گی، وہاں اندھیرا والا راستہ ہے، وہ نظر نہیں آئے گا، جس کے پاس روشنی ہوں گی اس روشنی کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہوئے اس راستے میں چلا جائے گا۔ تو جو جتنا عبادت کرتا ہے اس کے پاس اتنی زیادہ روشنی رہیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جتنا ایمان اس کا بلند ہوگا اس کے پاس اتنی زیادہ روشنی ہوں گی۔ کچھ لوگوں کے پاس انگوٹھے اتنی روشنی رہیں گی، چھوٹی سی چھوٹی ٹارچ۔ ایمان زیادہ ہے، اللہ کا زیادہ عابد بندہ تھا، اس کے لیے ہاتھ کے برابر روشنی کہ وہ دیکھ لے، جس میں چل سکتا ہے۔ کسی کے پاس اتنی روشنی رہیں گی کہ اس کی روشنی کے ذریعے سے کچھ لوگ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے، دور تک روشنی جاتی رہیں گی۔ تو روشنی انسان کے ساتھ وہ وہاں پر رہنے والی ہے، پل صراط پر، ٹھیک ہے۔ اور جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی، ایمان سے خالی ہوگے، وہ اس میں سے گرتے چلے جائیں گے، جہنم میں اس آگ کے اندر گرتے چلے جائیں گے۔ چلیے، تو کیا کہا یہاں پر؟ نماز روشنی ہے، اور روشنی سے مراد یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ آپ کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا، یعنی فرق کرنے کا جو ہے آپ کو بصیرت، وزڈم دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے۔ جو صدقات کرتا ہے یہ پروف ہے کہ صدقہ دینے والا کون ہے؟ مومن ہے۔ صبر روشنی ہے، اب یہاں پر صبر کو بھی روشنی کہا ہے۔ کیا کہا؟ صبر روشنی ہے۔ قرآن تیرے لیے حجت ہے، یعنی دلیل ہے۔ قرآن حجت ہے، دلیل ہے، مطلب ایک طرح سے یہاں پر یہ وٹنس ہے۔ قیامت کے دن قرآن کہے گا اس نے مجھے پڑھا، عمل کیا، یا پھر آپ کے اپوزٹ بیان دے گا وہ کہ اس نے مجھے نہیں پڑھا، عمل نہیں کیا۔ وہ قیامت کے دن گواہی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تیرے خلاف دلیل ہے یا تیرے حق میں دلیل ہے۔ ہر ایک صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، بس اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ ہر انسان صبح جب نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ ایک سودا کرتا ہے، ایک بزنس کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے سودا؟ جب بھی ایک انسان صبح میں اٹھتا ہے وہ ایک سودا کرتا ہے، ایک ڈیل کرتا ہے وہ، اور وہ کیا ڈیل کرتا ہے؟ کہ اب وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد لوٹنے والا ہے۔ مطلب اس نے اپنی شروعات نیکیوں سے کی دن کی، اور جو دن بھر اس کے لیے آزمائشیں آئیں گی اس پر صبر کیا، وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ اس سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا۔ انصار کے جو لوگ تھے، یعنی مدینہ والوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ مکہ سے جو مدینہ گئے تھے، جن کو ستایا گیا تھا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ جو ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ، کون ہے وہ؟ مہاجر۔ اور جو مدینہ والوں نے ان کی ہیلپ کی ان کو کہتے ہیں انصار۔
انصار ناصر سے آیا یعنی مدد کرنے والے، ٹھیک ہے، ہیلپرز، تو انہوں نے ایک زبردست بھائی چارے کی مثال قیامت تک کے لیے وہ قائم ہو گئی۔ ہر انصار نے ایک مہاجر کو اپنے گھر میں پناہ دی، اپنے گھر کا آدھا حصہ دیا، ہر چیز مال دولت میں۔ ایسا بھائی چارہ قیامت تک اب کوئی نظر نہیں آنے والا، ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انصار کچھ آئے اور آپ سے سوال کیا، آپ نے انہیں پھر دے دیا۔ اللہ کے رسول سے کچھ مانگنے آئے تو آپ نے دے دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ آپ نے جس وقت ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی خرچ کر دی، تو ان سے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی آتا ہے میں تم سے بچا کر نہیں رکھتا، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے بے نیازی اس کو کر دیتا ہے۔ جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ، ایسا گفٹ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ وسیع اور بہتر ہو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول سے مانگنے آئے، آپ نے جو کچھ تھا دیتے گئے ختم ہو گیا، پھر بھی کچھ لوگ مانگ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا میرے پاس جو بھی ہوتا ہے اور میں جس سے لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں تو میں دے دیتا ہوں، میں اٹھا کر کچھ بھی نہیں رکھتا ہوں۔ ایسا مت سوچو کہ میں نے کچھ رکھ لیا کچھ نہیں دیا۔ پھر آپ نے ایک بیان دیا، کیا بیان دیا؟ آپ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، مانگنے کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، بے وجہ مانگنا۔ ہاں ضرورت پڑنے پر ہم کسی سے کوئی چیز لے سکتے ہیں، مدد کرنا بھی چاہیے۔ تو کہا کہ جو شخص مانگنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، مطلب کوئی چیز مانگنا، ہیلپ۔ جو شخص مانگنے سے بچتا ہے تو کہا کہ اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا، مطلب اللہ تعالیٰ اس کی زندگی ایسے بناتا ہے کہ اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کبھی، جو دل میں ایسا فرم اپنے آپ کو بنا لیتا ہے۔ کچھ صحابہ نے اتنا سیریس لیا، پتہ ہے آپ کو اس حدیث کو، وہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوتے اور ان کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی اونٹ کے نیچے سے، اور کوئی شخص نیچے کھڑا ہے تو اپن کیا بولیں گے؟ ارے پلیز ذرا دے دو۔ حالانکہ بری بات نہیں ہے یہ مانگنے میں، ہیلپ میں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن صحابہ وہ بھی چیز نہیں مانگتے تھے، اتر کر لیتے تھے پھر جا کر بیٹھتے تھے، اتنا احتیاط۔ تو باقی چیزیں کہاں مانگیں گے وہ؟ یہاں تک کہ صحابہ میں اتنا زیادہ آپ دیکھیں گے ایسا ماحول بہترین تھا کہ ایک صحابی آتے اور بولتے میرا ایک پاس 2 گھر ہے، تم ایک گھر لے لو، تو بولتے تھے نہیں مجھے نہیں چاہیے، ایک دوسرے سے لیتے نہیں تھے۔ یہ معاملہ تھا، دونوں طرف سے ایک جیسا معاملہ تھا، کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو صحابہ نے اس حدیث کو اتنا سیریس لیا، کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے، جو شخص جو ہے مانگنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ بے نیاز۔ بے نیاز مطلب انڈیپینڈنٹ۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہے، اصل بے نیاز تو کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ انسانوں کے حالات ایسے کرتا ہے جو مانگنے سے بچتے ہیں، تو اللہ ان کی زندگی ایسے بناتا ہے کہ ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اللہ اس کو بے نیازی اختیار دے دیتا ہے اور صبر کی توفیق دیتا ہے۔ جو مانگنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتا ہے؟ صبر کی توفیق دیتا ہے، اور کہا کہ صبر سے بڑھ کر کوئی بھی عطیہ نہیں دیا گیا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ کیا سب لوگ جاگ رہے ہیں؟ صبح کا وقت ہے، جاگتے رہو۔ کچھ لوگ رہتے بیان میں بہت اچھا بیٹھتے ہیں، برابر ہے، آپ نے دیکھے نا، بہت ہی زبردست، اور ان کو ہلا کر اگر پوچھ لے کہ کیا چل رہا تھا تو پریشان ہو جاتے ہے نا۔ ہاں تو صبح کا وقت ہے، ماشاءاللہ کچھ لوگ بہت دھیان سے سن رہے ہیں اور کچھ لوگ شاید زیادہ کانسنٹریشن سے سن رہے ہیں، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے فل کانسنٹریشن پورا بیان کی طرف لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جاگتے رہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں۔ چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔
سب لوگ جاگ رہے ہیں. چلیے تو حدیث اس طرح سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. سب سے ہٹ کر آپ ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو دنیا کے کسی انسان سے کمپیئر کر کے دیکھیے. تو کہا کہ مومن کا معاملہ سب سے ہٹ کر کیا ہے؟ سب سے ہٹ کر اس کا معاملہ، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، کچھ ملے یا نہ ملے اس کے ہر ایکشن میں بھلائی ہے. کیسے؟ یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. کہا کہ یہ مومن کے اندر ہوگی یہ کوالٹی، باقی لوگوں کو ملنے والی نہیں ہے. کیا ہے وہ کوالٹی؟ دیکھیے آپ کیا ہے وہ چیز. اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، مطلب کوئی اسے بینیفٹ پہنچتا ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، یعنی وہ اجر کمائے گا، ثواب مل گیا اس کو، اللہ نے کوئی چیز دیا اس نے شکر ادا کیا. اور اگر اسے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، مطلب وہ اس کو اجر دے گا. ذرا دھیان سے سنیے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں شکر اور صبر ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دے دیا، ایگزام میں آپ پاس ہو گئے، یا کوئی بزنس سکسیس ہو گیا، جاب مل گئی، گھر میں شادی ہے، بہت دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے لڑکا، بہت دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے لڑکی، اللہ تعالیٰ نے خوشی دے دی، اب شادی ہے، کوئی بھی قسم کی خوشی آپ کے گھر میں آ گئی. تو شکر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے شکر کے کلمات ادا کیے جائے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے. ہم دیکھیے خوشی ملنے پر شکر نہیں کرتے. آپ بولیں گے نہیں ہم بولتے الحمدللہ، الحمدللہ بولتے اور بعد میں کیا کرتے؟ ڈی جے لگاتے، گانا. شادی کا گھر ہے بولے گانا بجانا ضروری ہے. کامیابی مل گئی تو دوستوں کے ساتھ پارٹی، گانے بج رہے ہے نا، لانگ ڈرائیو پہ نکلے میوزک کے ساتھ میں. یہ شکر ہے اللہ کا. جس نے دیا آپ نے اس کی ناشکری کی، شیطان کو خوش کیا، یہ شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری صرف منہ سے بولنا نہیں، الحمدللہ بہت اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دے دی، اور پھر بعد میں ناچ گانا چل رہا ہے. یہ کون سا معاملہ ہے؟ اللہ کو خوش کر کے پھر شیطان کو خوش کر رہے ہیں. یہ شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو کہ اللہ تو نے مجھے کامیابی دی، کتنے لوگ کوشش کرتے نہیں کر پاتے، تو نے مجھے دیا ہے، اب میں آج سے تیرا اور فرما بردار بن جاؤں گا، اور برائیوں کو چھوڑ دوں گا، نیکیوں پہ آگے بڑھوں گا. جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آ گئی، گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کا کچھ لاس ہو گیا، ناکامی مل گئی، بزنس میں نقصان ہو گیا، جاب چلی گئی، یہ تکلیف ہے. ایون چلتے چلتے راستے میں آپ کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، یہ بھی تکلیف ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. اس پر بندہ صبر کرتا ہے. صبر یہ نہیں کہ آپ خاموش تو بیٹھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دلی دل میں آپ کیا کرنے لگے؟ بلیم کرنے لگے کہ میں ہی ملا تھا کیا، میرا ہی بیٹا ملا تھا کیا بیماری کے لیے، مرنے کے لیے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کو لوگ ناشکری کے کلمات ادا کرتے ہیں. ایون آج کا ماحول ایسا ہے کہ تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے جیسی ٹھوکر لگتی ہے، پیر میں کچھ چپ جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے کوئی نہیں، گالی دیتے ہیں، ارے اس کی تو برابر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے؟ نہیں، یہ صبر نہیں ہے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے گناہ کما لیے بیٹھے بیٹھے، آپ گالی کو سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں ہے. آپ نے گالی دی ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا لیفٹ ہینڈ والے نے، فرشتے نے اکاؤنٹ میں آپ کے ایک گناہ لکھ دیا گیا، اور آپ نے اس کو معمولی سمجھے، جبکہ دن میں آپ نے 8-10 بار دے دی، اس نے لکھ لیا اور آپ نے توبہ بھی نہیں کی. تو یہ صبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی چیز چھین لی اور آپ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بلیم کرنے لگے، اے اللہ تو نے مجھ سے اولاد کیوں چھین لی، یہ بیماری کے لیے میں ہی ملا تھا کیا. حضرت ایوب کو یاد رکھیے، آپ کتنے سال بیمار رہے، ناشکری نہیں کی. تو صبر یہ ہے کہ تکلیف میں اللہ کو یاد کرے اور یہ سمجھے کہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اور اس پر ہم کو صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں، اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامل مومن بنائیں، صبر کو سمجھنے، اس کی حقیقت کو جاننے اور صبر کو اپنانے والا بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔